نائب قاضی ہی کیا بن جائیں گے؟ ارے بولو، جلسے کے صدر بن جائیں گے. تو اب صدر صاحب کی اجازت سے میں بات شروع کر رہا ہوں. وقت بہت زیادہ ہے. میری کوشش ہے کہ امت کے 12 نہ بجے. میری کوشش کیا ہے؟ بولو بولو. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کو دوزخ سے بچایا ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا. بولو پورا مجمع. آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی کیسے تھے میرے آپ کے ہم سب کے لاڈلے نبی. دیکھیں شعر کیا ہے, شاعر کیا کہہ رہا ہے. دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی پوتر سبھا
بڑی مقدس محفل، بڑی پاکیزہ مجلس کے صدر محترم حضرت مفتی علی قدر صاحب، میرے دوست، میرے ہر دل عزیز، جن کی دعوت پر، جن کی کوششوں پر اور جن کے اصرار پر میں پہلی مرتبہ سلوانی شہر پہنچا، میرے دوست مولانا عمیر مفتی رحیم اللہ خان صاحب، مولانا عمیر درانی کے نام سے مولانا عمیر درانی صاحب، اور بڑی تعداد یہاں پر الحمدللہ علماء کی یہاں پر موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میری ہر چیز پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب آج کا یہ جلسہ راشٹریہ ایکتا کا پرتیک بھی بن گیا ہے، کیونکہ آج سلوانی کے ایک بڑے مندر کے پجاری جناب محترم اوم پرکاش صاحب، ذرا تھوڑا سا آ جائیں، اوم پرکاش صاحب بھی یہاں پر دیکھیں موجود ہے، راشٹریہ ایکتا کا پرتیک بن چکا ہے۔ ذرا ایک بار زوردار تالیاں آپ ایک بار اس اجلاس کے لیے بجائیں۔ عام طور سے تالیاں ہم نہیں مارتے، لیکن کیا کروں، سیاسی نیتا بھی ہوں گا، نہیں سمجھا، تو کبھی کبھی تالیاں بھی بیچ میں آ جاتی۔ تو خیر، بڑی تعداد میں سلوانی والوں، بڑی تعداد میں علماء یہاں پر ہیں، حفاظ قرآن مبین یہاں پر ہے۔ اور بات مفتی صاحب میرا خیال یہی سے میں شروع کروں گا کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا سلوانی والوں، اس میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مفتی ہے نا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نا سلوانی، اور میں نے بھوپال میں دیکھا عمیر صاحب کہ بھوپال میں حفظ کا بڑا رواج ہے، اکثر خاندان میں بچے حافظ ہیں۔ او سلوانی والوں، بات یہی سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو حافظ قرآن ہیں، ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ ہم کو کیا لگتا، حافظ جی 5000 والے ہے نا، مولانا صاحب 10,000 والے، اور ایسے چل رہا نا، ہم کو لگتا نا۔ اور وہ اسکول میں پڑھانے والا کیا پڑھا تھا اسکول میں، ذرا دیکھو بچے خود بولیں گے، اے فار، بولو زور سے، جتنے بچے ہیں سب کو ان کی ماں کی قسم، زور سے بولو، اے فار، بولو اے فار۔ دیکھو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، کیٹ یعنی بلی، ڈی فار ڈاگ، ڈاگ یعنی کتا، کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا احساس دلانا چاہ رہا ہوں، مگر ان کو کتے بلیاں پڑھانے والے کی 70,000 دینا چاہتا ہے، صحیح بول رہا ہوں، بولو نا، ان کو کتے بلیاں پڑھانے والے کتنے لے رہے ہیں، 70,000۔ میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، 35 منٹ کے 2 پیریڈ لیتا تھا، ہے نا، اور 1.25 لاکھ روپے تنخواہ، پھر بھی ہم لوگ گھر نہ دیتے تھے، نہیں جاتے۔ او میرے سلوانی والوں، بس بڑے آسان انداز میں شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ یہ حافظ قرآن مبین، اگر آپ کے نسل میں یہ جو مدرسہ دکھ رہا ہے نا، دارالعلوم فاروقیہ، کیا پیدا کرتا ہے، حافظ قرآن، عالم دین، قرآن کا علم دیتا ہے۔ اسکول بھی چلتی میں بولوں گا اس پر خاص طور سے، لیکن میں بات یہاں سے حفظ قرآن پر سے اور علم دین پر سے شروع کر رہا ہوں کہ دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی کہ حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام ہے، نہیں جانتی دنیا۔ لیکن وہ سلوانی والوں، اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہوگی تو ان سے بھی کہوں گا کہ سنو سنو، اگر تمہارا بچہ 10 سال کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے، دنیا اس کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا اس کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن سنو سنو، حشر کے میدان میں اس کا یہ مقام ہوگا۔ حشر کے میدان میں جب وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی، وہ
ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، مگر حشر کے میدان میں نفسہ نفسی کے عالم میں حافظ قرآن سے اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، او حافظ قرآن، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، یہ مقام ہوگا حافظ قرآن کا۔ میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ وکیل صاحب سے بھی کہا جائے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا، جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا۔ ہم اس تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، آگے میں اسی پر آؤں گا، دنیا کا ایجوکیشن کتنا ضروری ہے اس پر بولوں گا، لیکن بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے یہ اتنی شاندار عمارت دارالعلوم فاروقیہ کی کیا دے رہی ہے امت، اس کو سمجھ نہیں پا رہی۔ یہ پرکاش مشرا صاحب، اوم جی، یہ ہندوستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مدرسے کیا دے رہی ہیں، شاید بدماش حکومت بھی سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ حکومت کو چلانے والی ظاہر ہے، نہیں سمجھا؟ پلیٹ فارم پر سے اچانک پہنچ گئے تو کیا کریں؟ پلیٹ فارم پر چائے بیچتے ارے بولو نا یار، اچانک پہنچ گئے کرسی پر تو کیا سمجھے؟ سنو، یہ مدارس میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی مفکر اسلام اور سلوانی کے مسلمانوں اور مدھیہ پردیش رائے سین کے مسلمانوں، سنو، میرے استاد کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے، اسلام کے، ایمان کے قلعے ہیں، یہاں تمہارے نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت ہو۔ جی ہاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب میں آپ جو مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں نا، مکتب معمولی سمجھتے ہو، وہ مکتب وہ ہیں جو آپ کی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں، ان کو ایمان کی بنیادی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور یہ مکتب ان کو ایک بہترین انسان بھی بنا رہے ہیں، بہترین انسان بنا رہے ہیں۔ مکتب میں سکھایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مکتب میں سکھایا جاتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، مکتب میں سکھایا جاتا ہے العم والد والخالۃ والدہ، کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، یہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے۔ یعنی ایجوکیشن، اخلاق اور تربیت ان مدارس اور مکاتب میں مل رہی ہے۔ احسان ہے ان مدرسوں کا۔ آج اگر سلوانی میں اگر ایک شخص مفتی رحیم اللہ خان صاحب قاسمی رہتے ہیں بھوپال میں، اور علم دین کا میدان، نشر و اشاعت کا میدان، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا میدان، آپ کے اس پورے علاقے کو سلوانی اور رائے سین کو بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس شخص سے میں ملا، قسم اللہ کی دل خوش ہو گیا۔ جمعہ کی نماز ہم ساتھ میں پڑھے ہیں، کھانا ساتھ میں کھائے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب جاؤ گے تو میرے ادارے کے لیے دارالعلوم فاروقیہ کے گراؤنڈ پر پروگرام ہو رہا ہے، آپ دعا کرنا، میں اس علاقے میں دین کی محنت کر رہا ہوں اور دین کی علم کو، دین کے تعلیم کو عام کرنے کا کام کر رہا ہوں۔ احسان ہے او میرے یارو۔ چلو قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار۔ اوم جی، اصلاح معاشرہ، معاشرہ مینس سوسائٹی، سماج، اصلاح سدھار۔ آپ بیٹھے بہت دیر سے، میں دیکھ رہا تھا مفتی صاحب آپ کی باتوں پر بھی گرو جی بہت خوش ہو رہے ہیں، ابوالکلام صاحب کی باتوں پر بھی گرو جی بہت خوش ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دھرم گرو آئے ہیں سلوانی میں، میں سینکڑوں کلومیٹر سے آیا ہوں سلوانی میں، تو ہمارا مقصد گرو جی صرف یہی ہے کہ قرآن کی، پریشت محمد کی، اللہ کی تعلیمات کو، اس کے پیغام کو، اس کے سندیش کو، اس کے میسج کو اس کے بندوں تک پہنچانا۔
اور بڑی پیاری بات ہے گرو جی، میں آپ کو بتاؤں کہ پوتر قرآن ہے مسلمانوں. اب یہ جملہ سنو، شاید اس انداز میں نہیں سنا ہوگا کبھی، بار بار سنا ہوگا لیکن شاید اس انداز میں نہ سنا ہوگا کہ میں اصلاح معاشرہ سماج سدھار کا پہلا پہلو یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ قرآن پاک جو آپ کی میری اصلاح کے لیے اتارا گیا، قرآن پاک آپ کو ہم کو بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ سارا قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، حالانکہ بڑی عبادت ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ پیارے نبی نے کیا کہا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کتنی بڑی عبادت ہے، مگر روزے کا آرڈر پہلے، ارے بولو نا، بولو بولو، نہیں آیا. حج کتنی پیاری عبادت ہے کہ اگر حج کو کوئی سلوانی سے جاتا ہے، کوئی بندہ کوئی بندی، تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہوایا کہ محمد مصطفیٰ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا اور پھر حج کے عمل کو مکمل کرے گا، تو اللہ کہتا ہے محمد کہہ دو، محمد کہہ دو، میں اتنا خوش ہو جاؤں گا کہ اس کو سلوانی ایسا واپس لوٹاؤں گا، ایسا گناہوں سے اس کو پاک صاف کر دوں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو کتنی بڑی عبادت ہے جی. لیکن حج کا حکم پہلے، بولو زور سے پورا مجمع، دیکھو بولتے جاؤ ایسا لگے کہ میں اکیلا پاگل نہیں ہوں. حج کا حکم پہلے نہیں آیا. نماز ایمان لانے کے بعد، بار بار ہم سنتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کو نماز، لیکن نماز کا حکم پہلے نہیں آیا. اب کون سا حکم پہلے آیا بھائی؟ تو سنو، یہ مفتیان، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ بتائے گے کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، کسی اور عبادت کا حکم پہلے نہیں آیا. اور ایسے والوں، او سلوانی والوں، قرآن میں سب سے پہلی آیت جو آئی آرڈر حکم بن کر وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلا شبد، پہلا لفظ جو آسمان سے آرڈر بن کر اترا، حکم بن کر اترا، وہ کیا ہے؟ اقرا. اقرا کے معنی ہے پڑھ، تعلیم حاصل کر. پہلا حکم سلوانی والوں، اوپر سے جو آیا، آرڈر جو آیا اللہ کا، وہ ہے پڑھ. کیا ہے؟ ارے بولو، پڑھ ہے نا. پھر میرے استاد مولانا علی ندوی کہتے تھے کہ آگے جڑ گیا اقرا کے ساتھ بسم ربک، وہ پڑھ جو تیرے رب کے نام کے ساتھ ہے، وہ علم حاصل کر. ورنہ علم کچھ ایسے بھی ہے جو رب سے کاٹ دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. اب خلاصہ میں جو کہہ رہا تھا کہ پڑھنے کا حکم سب سے پہلے آیا. ہم پورے ہندوستان میں ہندو بھائیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پوتر قرآن میں روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا. مسلمانوں کو سب سے پہلے جو حکم آیا ہے وہ اقرا، پڑھو. کیوں بھائی؟ کیوں پڑھنے کا حکم پہلے آیا؟ تو سادے انداز میں ہم کہتے ہیں کہ اس رب نے پڑھنے کا حکم ہم کو اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب جانتا ہے کہ جب تک میرا بندہ پڑھے گا نہیں، مجھے بھی نہیں پہچان جائے گا. پڑھے گا تو جانے گا رب کون، پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پیدا کرنے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا یہ بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون برساتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا کہ سمندر کی موجوں کو ساحل پر دم توڑ دینے کا حکم کون دیتا ہے. ورنہ وہ آگے نکل جائیں تو سونا نہیں آئے گا. تو پڑھے گا تو جانے گا کہ رب کون ہے. کیا بھائی؟ پڑھنے کے بعد ہی تو ہم کو پتہ چلا کہ ہمارا رب وہ ہے.
یہ علماء نے ہم کو بیانات کے ذریعے سے سکھایا، پڑھایا، ہم جان گئے کہ رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. اور یقین مانو یہ پورا احاطہ عمیر درانی صاحب یہ ایجوکیشنل کیمپس ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. آج اصلاح معاشرہ پر 2-3 پوائنٹ میں بولوں گا، لیکن پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا اصلاح کی، سماج سدھار کی، کہ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں، جب تمہارے قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تو پھر تم تعلیم سے دور کیسے؟ کس نے منع کیا تم کو پڑھنے سے؟ اور پھر یہ بھی کہوں، قسم اللہ کی ہم دنیا کی تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتے، ہم منع نہیں کرتے. پوچھو ان علماء کرام سے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، لائر نہ بنے، وکیل نہ بنے، جج نہ بنے، IPS نہ بنے، کلیکٹر نہ بنے، کمشنر نہ بنے. کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. جب اسلام نہیں منع کرتا تو ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنائیے آپ اپنے بچوں کو بہترین وکیل بنائیے. دلی کے ایک اجلاس میں حضرت مولانا ارشد مدنی راشٹری ادھیکش جمعیت علماء ہند نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناؤ. آج سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کے نوجوان بے قصور جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں، اور آج مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. سر صحیح بول رہا ہوں؟ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ کیوں؟ ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ فساد ہو رہا ہے. عمر صاحب ہم کو شکایت ہے فساد ہو رہا ہے، ہم پر یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے، ڈنڈے ہم ہی پر چل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فساد ہوا اور تیرے گاؤں میں، مثال سمجھنا، تیرے گاؤں میں 50 پولیس والوں کی ڈیوٹی دی، 50 پولیس والوں کی ڈیوٹی دی، اب 50 میں تیرا ایک بھی نہیں تھا تو ظاہر بات ہے ڈنڈے تو ایک طرف چلے. کس نے منع کیا کہ تو پولیس والا نہ بن؟ کس نے منع کیا کہ تو IPS اور کلیکٹر نہ بن؟ کس نے منع کیا کہ تو کمشنر نہ بن، SP نہ بن، ادھیکاری نہ بن؟ کوئی اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کا بہترین سے بہترین علم دو، دین سے آپ ان کو محروم نہ رکھو. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا کی بہترین تعلیم دو. اسلام، قرآن، نبی منع نہیں کرتے تو ہم کہاں سمجھیں؟ آج مجھے خوشی ہے عمیر صاحب کہ آپ نے مجھے بتایا بہترین اسکول بھی آج دارالعلوم فاروقیہ چلا رہا ہے. بہترین اسکول، پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے تو کوئی تو بات ہے پڑھنے میں، کوئی تو بات ہے. مولانا میں شعر اکثر کہتا ہوں، زندگی مانگو کسی سے، بہت عجیب اشعار ہے. تعلیم کی اہمیت پر میں کیا کہتا ہوں، زندگی مانگو کسی سے، نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. ہم یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں تخت مت مانگو. آج کل مولانا تخت اور تاج اتنے سستے ہو گئے کہ کس کو بھی مل جا رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ صحیح بولے. دیکھو اوریجنل بات، دلی کا تخت ملا کس کو معلوم آپ کو؟ جھاڑو والے. کس کو ملا؟ ارے بولو میں شرما مت نہ. جھاڑو والے. ہمارے مہاراشٹر کا تخت کس کو ملا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. رکشا والے. ہمارا CM رکشا والا ہے. کون جی؟ دلی کا تخت ملا جھاڑو والے کو. مہاراشٹر کا تخت ملا ایک ناتھ شندے
ہمارے وہ رکشا والے مہاراشٹر کا تخت ملا رکشا والے کو، اور اگلا تم خود بولو گے ملک کا تخت ملا کس کو؟ رائے والے کو۔ یار یہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ تخت و تاج کی آج کل کوئی حیثیت ارے بولو نہیں ہے۔ تعلیم، علم، ایجوکیشن، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ اور کیوں تعلیم دو؟ تو عمیر صاحب میں یہ بھی جملہ کہتا ہوں کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر ارے بولو بولو ماشاءاللہ، یعنی سلوانی والے شاعر بھی ہیں۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ بھئی ابھی آپ لوگوں نے استقبال کیا، مفتی صاحب آپ لیٹ آئے، ماشاءاللہ سلوانی والے 10 کلومیٹر دور پہنچ گئے، مست 100-150 گاڑیوں کے ساتھ، کیوں؟ نعرے لگائے، حالانکہ مولانا کو بولے تھے اللہ کی قسم نہیں لگائیں گے، مگر پھر بھی لگائیں، کیونکہ یہ قوم ماننے والی سمجھ رہا، تو نعرے لگائے۔ اب آپ سوچو، بہت اچھا لگا مولانا، بہت اچھا لگا۔ کبھی کبھی ہماری گاڑیوں پہ پھول پھینکے جاتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں ارے یار تم لوگوں کی گاڑیوں پر بھی پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب دنیا کے لچے لفنگے، قوم کے دلال، 2 کوڑی کے نیتاؤں پر پھول پھینکے جاتے ہیں تو ہمارا تو حق ہے کہ ہم پر پھینکے جائیں۔ ارے بولو، صحیح بول رہا ہوں؟ ارے بولو نا یار، لچوں لفنگوں پر پھینکتے کہ نہیں؟ کیوں؟ تو آپ نے استقبال کیا، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھو، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے علماء آئے، آپ نے سب کا استقبال کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یقین مانو اگر آپ کو ایسے علماء سے محبت ہے اور آپ علماء کی بھی قدر، یہ 10 کلومیٹر دور آ کر 200 گاڑیوں کے ساتھ آپ استقبال کر رہے ہیں ہمارا، تو کس چیز کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا پہلا حکم ہے، سلوانی والوں میں زیادہ فوکس اسی پر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا یہ اہم پوائنٹ، اہم مدعا، میں زیادہ فوکس اسی پر کر رہا ہوں کہ سلوانی والوں بہترین انداز میں اپنے بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم دو اور دین کی بھی تعلیم دو۔ کچھ لوگ صرف دنیا کی تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سلوانی سے اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں پڑھانے کے لیے بھوپال تک بھیجتے ہیں۔ بھیجیے، آپ انکار نہیں، ضرور بھیجیے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں، مگر آپ کے پاس میں دین کی تعلیم کی اگر اہمیت نہیں ہے، اللہ قسم آپ کی یہ اولاد آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وبال بنے۔ اب سنو، اصلاح معاشرہ کا دوسرا پہلو، اللہ کی کلام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کتنے پیارے انداز میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، اللہ کہتا ہے اور میرے بندو جو مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، نارا، اللہ کہتا ہے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے، ماں فکر کرے گی، باپ فکر کرے گا۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، ماں فکر کرے گی، باپ فکر کرے گا کہ میرے بچے کے پاس اگر سوٹر نہیں ہے تو میں اس کے لیے سوٹر کا انتظام کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے عورتیں کیا کرتی تھی کہ اگر کسی عورت کو حمل سے ہے، اگر وہ حمل سے ہے اور اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا حمل، میرے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے وہ سردی کے موسم میں دنیا میں آئے گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مائیں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بنتی تھی تاکہ میرا بچہ جب سردی میں دنیا میں آئے گا تو وہ سردی سے محفوظ رہے۔
اللہ کہتا ہے کہ جیسے دنیا کی سردی سے بچانے کی فکر کرتے ہو، دنیا کی گرمی سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اللہ کہتا ہے او میرے بندو جو مجھے مانتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ آج آپ دیکھو کتنے نوجوان، جیسے مولانا مفتی ابوالکلام صاحب نے ذکر کیا، ابھی مفتی علی قدر صاحب نے ذکر کیا، کہ آج ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً میں بالکل مانتا ہوں کہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ داڑھی ٹوپی دیکھ کر تمہیں مارا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ٹرینوں میں گولی چلائی جا رہی ہے، اور گولی بھی کون چلا رہے؟ آپ کو یاد ہوگا مہاراشٹر کا واقعہ کہ ممبئی سے ایک ٹرین چلتی ہے، اس ٹرین میں ایک پولیس والا وردی والا جو لوگوں کی سرکشا کے لیے اس کی ڈیوٹی دی گئی ہے، لیکن نہ جانے اس کے دل اور دماغ میں کیا شیطان آتا ہے کہ جب ٹرین وہاں سے نکلتی ہے تو وہ بیچ میں داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھ کر گولیوں کا نشانہ بناتا ہے اور 3 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یقیناً میں مانتا ہوں کہ آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ یہ جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، مولانا مفتی ابوالکلام صاحب نے بھی اشارہ کیا، او مسلمانوں یاد رکھو، ہم اکثر ایک شعر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں کرتا کبھی ظلم کسی پر، اللہ نہیں کرتا کبھی ظلم کسی پر، آتی ہے تکالیف گناہوں کے سبب سے۔ معراج کے وقت کا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں، ہمارے اکابرین کی زبان سے بھی یہ سنتے ہیں کہ معراج کے وقت میں جب اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا تو اس وقت ہم واقعہ سنتے ہیں کہ پیارے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ پیارے نبی نے فرشتے سے پوچھا، جو لینے آیا تھا، پوچھا کہ یہ نیچے سے جو اوپر جا رہی ہے یہ کیا ہے، اور جو اوپر سے آ رہی ہے جو دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ حضور جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں ان اعمال کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے ہیں۔ تب اگر ہمارے اعمال بولے جائیں گے، جھوٹ ہم بولے، دغا بازی ہم کریں، حرام ہم کھائیں، رشوت ہم کھائیں، بہن کا بھائی کا حق ہم ماریں، مسجدوں کی زمینوں پر قبضہ ہم کریں، اللہ کی زمین جو وقف مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ وقف کیا ہے، اور مسلمانوں جب وقف کا مسئلہ بدماش سرکار نے چھیڑا تو اس وقت میں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو پازیٹیو لیتا ہوں بھائی، میں تو پازیٹیو لیتا ہوں۔ حضرت مودی جی جب بھی بدماشی کرتے ہیں تو فائدہ ہماری ہوتا ہے، نہیں سمجھا؟ حضرت نے بدماشی کرے، 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا، قسم اللہ کی بہت سارے مسلمانوں کو 3 طلاق کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں تھی۔ حضرت نے بدماشی کرے، ان کی بدماشی کی وجہ سے علماء نے بیانات شروع کر دیے پوری قوم کو 3 طلاق کے مسئلے۔ ارے بولو بتاؤ۔ تو میں ایک دم دل کی گہرائیوں سے اپنے اس جاہل بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں وقف کے مسئلے جو ہیں نہیں معلوم تھے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھے، لیکن اب کیا کریں؟ حضرت نے اٹھائے اس نیت سے کہ ریل بک گئی، پٹریاں بک گئی، پلیٹ فارم بک گئے، ایئرپورٹ بک گئے، اب بیچنے کو کچھ بچا نہیں، تو ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر حضرت کی ناپاک نظر ارے وہ پڑ گئی۔ لیکن میں نے بھی پونا اور ممبئی میں کہا کہ اللہ کی زمین پر کسی کی ناپاک نظر منظور نہیں۔ بولو کہو زور سے، اللہ کی زمین پر کسی کی ناپاک نظر بولو زور سے منظور نہیں۔ اللہ کی زمین پر کسی کی ناپاک نظر زور سے بولو منظور نہیں۔ ارے ہمارے باپ دادا نے چھوڑے نہ، وہ ہمارے وکاس کے واسطے، کس کے وکاس کے واسطے؟ ہمارے۔ تو میں تو مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں آ گئی کہ کیسے جیسے تمہارے اعمال جائیں گے اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ آج مسلمان خود ہم حکومت سے کیا شکایت کریں ہیں؟ حکومت تو چور ہے ہی، ان سے کیا شکایت کریں؟ لیکن مولانا 70% اللہ کی زمین پر قبضہ اپن نے تو کیا، یہ بھی فیکٹ ہے۔ ارے بولو صحیح ہے؟ قبرستان ہم کھا گئے ہیں،
کیوں؟ مدرسوں کی زمینیں ہم نے کھا گئے، اب وہ اللہ کی زمین ہے۔ ابھی دیکھو ہم اپنی زمین سے کتنی محبت کرتے ہیں، مثال سمجھ لو، ہم اپنی زمین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر سگا بھائی یا سگی بہن بھی اگر ایک ہاتھ اندر گھس جائے تو انشاءاللہ چھوڑیں گے، کون انشاءاللہ؟ ارے بولو، ایک ہاتھ اگر ہماری زمین میں سگا بھائی گھس جائے تو کورٹ کچہری شروع، سگی بہن گھس جائے تو کورٹ کچہری شروع۔ تو اب ذرا سوچو مسلمانوں، اللہ کی زمین پر اگر ہم بھی قبضہ کر لیں تو کیا اللہ چھوڑے گا؟ ارے بولو نا۔ اب بدماشیاں ہم کریں تو فیصلے تو اوپر سے ویسے آئیں گے نا۔ یہ بول پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، اب یہ اہم پیغام دے رہا ہوں، کیا ہو گیا کہ امت حالات کو دیکھ کر مولانا مایوسی کا شکار ہو گئی۔ ارے ہمارا تو ایمان ہے، دیکھو تھوڑا سا دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے ایمان پر محنت کروائی جاتی ہے، ذرا بول دینا، ایمان کی بات کر لینا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولنا، ہم کو تو یہی سکھایا جاتا ہے، زور سے بولنا، زندگی کس کے ہاتھ؟ زور سے، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو۔ تو اب آخری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر، زور سے بولو، نہیں ہلتا، زور سے بولو، درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو مرضی تو اللہ کی شامل ہے۔ اب حالات جو بھی آ رہے ہیں، ہم کو خود کو اپنے دامن میں جھانکنا ہوگا کہ کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ کچھ تو غلطیاں ایسی ہیں ہماری، اللہ کے قسم کے مائک پر بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ زنا ہو گیا، اچھا زنا کیا ہے؟ کیا زنا ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ سنیے، اسلامی معاشرہ کا یہ بھی اہم عنوان ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زنا ایک خاص عمل کو ہی ہم سمجھتے ہیں، زنا ایک خاص عمل کو ہم سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، والیدان تزنیان، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ آج زنا عام ہو گیا۔ زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے، نبی نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ آج مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ اچھے دیندار لوگ بھی آنکھوں کے زنا میں عام مبتلا ہے۔ یہ موبائل سب کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں۔ گندگی اتنی پھیل گئی جوانوں، گندگی اتنی پھیل گئی اس موبائل کے ذریعے سے، اتنی پھیل گئی کہ ہم بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اچھا بڑے سے بڑا عالم اور مفتی دیندار آدمی بھی اگر کوئی اچھی چیز موبائل میں دیکھنے جاتا ہے تو شیطانوں کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، گندگی ایسے پھیلا دیے کہ آپ بچنا بھی چاہے تو آپ بچ نہیں پا رہے۔ کوئی نہ کوئی گندی چیز، ننگی چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ جنہوں نے موبائل نکالا تھا نا، جنہوں نے موبائل نکالا، آج سے 15 سال پہلے جب نیا موبائل آیا تو ایک کمپنی تھی، تو اس نے نعرہ کیا لگائی تھی؟ کر لو دنیا مٹھی میں۔ یاد ہے آپ کو؟ ہے نا؟ چلو میں تمہارا جنرل نالج کا امتحان لیتا ہوں کہ بتاؤ ذرا، کر لو دنیا مٹھی میں، یہ نعرہ کس کمپنی نے لگایا تھا؟ اے BSNL، بی ٹاٹا، سی ریلائنس۔ ارے بولو نا، یہ دیکھو یہ بھی جواب ہمارے ملاؤں کو آتا۔ سی ریلائنس لاک کر دیا جائے۔ ریلائنس نے نعرہ لگایا تھا کیا؟ کر لو دنیا مٹھی میں۔ اب سنو میں کیا سمجھا رہا ہوں، مفتی عمیر صاحب، مولانا عمیر صاحب، یہ جو کمپنی نے نعرہ لگائی تھی کر لو دنیا مٹھی میں، وہ نعرہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا او سلوانی کے جوانوں، وہ نعرہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں۔ آج سارے گناہ تمہاری مٹھی میں۔ پرکاش جی، ایک زمانہ تھا کہ
کہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے، گندگی دیکھنے کے لیے لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا، مولانا گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ آج سارے گناہ مٹھی میں موجود ہے، www.america.com۔ عمر صاحب آ گئے امریکہ کے سارے ننگے۔ ارے بولو، ہنسی ہنسی میں بڑی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطانوں نے تمہارے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ یہ میری قوم کے جوان، مفتی صاحب، یہ میری قوم کے جوان رات کے 1-2 بجے تک کے موبائل میں لگے ہوئے، رات بھر لگے ہوئے۔ اچھا کمپنی کتنی بدماش ہے، اعلان کیا کر رہی ہے؟ 2 GB ڈاٹا فری۔ کمپنی اعلان کیا کر رہی ہے؟ 2 GB ڈاٹا فری۔ تو میں کہتا ہوں 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے، مگر آٹا نہیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ارے بولو بولو، ڈاٹا۔ اچھا تم بتاؤ، سچی بتاؤ، آٹا کھانا کی ڈاٹا؟ ارے بولو نا، آٹا، مگر دے رہے کیا؟ ڈاٹا دے رہے کہ لے بیٹا یہ 2 GB ڈاٹا لے اور 2 بجے تک مر، اور 2 بجے ڈاٹا ختم ہو جائے گا، چین سے سو جائے۔ یہ شیطانوں کی حرکتیں جوانوں سمجھو کہ تم کو لگا دیا گیا ہے۔ ماں نے کیا حال بنا دیا کہ خود مائیں جب اللہ کہہ رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر بار والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ماؤں کا حال یہ ہو گیا کہ بچہ رو رہا ہے تو ماں کیا دے رہی آتی ہے؟ موبائل۔ میں ایک گھر میں گیا مفتی صاحب، 6 مہینے کا بچہ تھا، میری خالہ کا گھر، اب بہت زور زور سے رو رہا ہے۔ میں نے کہا خالہ اس کو بٹھانا خاموش، تو خالہ نے عجیب الفاظ کہی، مفتی صاحب ابھی بیٹھ جائیں گے 1 منٹ میں خاموش۔ خالہ کے پاس ایسا کون سا ٹائم ہے 1 منٹ میں خاموش بیٹھ جائے گا؟ خالہ نے فوراً موبائل نکالی اور کوئی تو بھی میوزک لگائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی، قسم اللہ کی وہ 6 مہینے کا پلہ بیٹھ گیا۔ اب جب اس کو بچپن سے کیا دے رہے ہیں؟ میوزک۔ کیا دے رہے ہیں؟ ارے بولو میوزک۔ تب اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا کیا؟ بولو نا، ارے بولو بھائی۔ نہیں۔ بیان سننے میں مزہ آئے گا کیا؟ نہیں۔ مجلس میں آنے میں مزہ آئے گا کیا؟ نہیں۔ جلسہ لاکھوں روپے خرچہ کر کے مسلم تہوار کمیٹی جلسہ کر رہی ہے، مگر اس کو جلسے میں آنے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ تو موبائل لے کر چوراہے پر بیٹھ جائے گا۔ اور میرے جوانوں، سلوانی کے جوانوں، آخری باتیں سن لو کہ یہ شیطان تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج سلوانی مسلم تہوار کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر ایک بات بھی اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی اور اس نے عمل شروع کر دیا، مسلم تہوار کمیٹی اور جتنے لوگوں نے محنت کیا ہے، گاؤں کے بزرگوں نے، جوانوں نے، اللہ سب کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کیوں میرے جوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو، اور ماں باپ سے کہوں گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ اپنی اولاد کو ایسے نہ چھوڑو، کل قیامت کے دن، میں یہ بھی بات کہتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر ہم نے اولاد کو 100 ایکڑ زمین بھی دے دیا، بہترین کروڑوں روپے کا بنگلہ اور فارم ہاؤس بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اولاد کو اگر ہم نے دین نہ دیا، اولاد کو ہم نے اگر ایمان کی تعلیم نہ دی، اولاد کی ہم نے اسلامی تربیت نہ کی، تو یاد رکھو یہی اولاد کل اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ، اس نے دنیا کا ہر عیش ہر آرام مجھے دیا تھا، لیکن جو دین، جو اسلام، جو تعلیم مجھے یہاں پر بچا لیتی، وہ تعلیم مجھ کو اس نے نہیں دیا تھا۔ او میرے یارو، بہترین تعلیم کا انتظام کرو، اپنی اولاد کی بہترین اچھی تربیت کرو۔ اور اخیر میں جوانوں سے ایک اور بات کہوں گا کہ اصلاح معاشرہ کے جلسے میں نے دیکھو ایک حدیث خطبے میں پڑھی، ایک حدیث
اور ایک آیت بھی پڑھی. ایک آیت کیا پڑھا؟ مسلم تہوار کمیٹی والوں اس کو میں یہ خاص طور سے آیت کہہ رہا ہوں، اور جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، عمیر صاحب آپ نے محنتیں کی. اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، اچھائی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. آج آپ نے یہ خیر کا کام کیا ہے، آج آپ نے یہ بھلائی کا کام کیا ہے، یہ ہزاروں لوگوں کو یہاں پر بلا کر، علماء کو بلا کر اللہ رسول کا پیغام ان تک پہنچانے کا، اصلاح معاشرہ کا آپ نے یہ کام کیا ہے. یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے. اللہ اس پر حشر کے میدان میں کیا دے گا ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے. مبارکباد کے آپ قابل ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ حالات جو بھی آ رہے ہیں یہ پیغام اہم ہے، اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کر لینا کہ حالات جو بھی آ رہے ہیں. عمیر صاحب ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے، ہمارا ماننا ہے کہ ہوائیں فضائیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حالات کا بنانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ حالات جو آ رہے ہیں اس سے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں. کچھ لوگ تو ڈر کے مارے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، ایک صاحب آئے اور بڑے عجیب انداز میں کیا کہنے لگے، مفتی صاحب کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا. تو میں نے بھی اسی انداز میں کہا وہی ہوگا جو منظور ہے. ارے بولو زور سے. خدا ہوگا، وہی ہوگا منظور خدا ہوگا، جو منظور ہے خدا ہوگا. حالات سے ڈرنا نہیں، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات کا بنانے والا اللہ ہے. حالات بنے گے انشاءاللہ، بنے گے حالات. بلکہ اللہ خود کیا کہتا ہے اصلاح معاشرہ میں، یہ بھی سن لو، اللہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ خود کہتا ہے، یہ جملہ سننا، اللہ خود کہتا ہے سلوانی والوں، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو شعر میں کہہ دیا، اور کیا کہا سنو. علامہ اقبال نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے حالات کو بدلیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور اب آخری پیغام سنو. ابھی دیکھیے پنڈت جی میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے. مولانا آج کے پیغام ہم اس اسٹیج سے یہ بھی دے رہے ہیں کہ سنو، جو ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں دنگے فساد پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں لڑائی اور جھگڑے کروا رہے ہیں، ہم ان شیطانوں کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ کرو تم محنتی، کرو تم کوششیں، لیکن انشاءاللہ. ذرا پنڈت جی آئیے آگے، پنڈت جی ذرا آئیے میرے پاس، کہ ہم ان شیطانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کرو تم کوششیں، کرو تم محنتیں، لیکن انشاءاللہ یہ پنڈت اور ملا مل کر اس دیش میں نفرت پھیلانے والوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. بولو زور سے، کامیاب ہونے نہیں دیں گے. نفرت پھیلانے والے، دنگے فساد کرنے والوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہی تو ہندوستان. کبھی اقبال نے کیا کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. اور کبھی اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا. ابھی مہاراشٹر کے ایک جگہ مندر میں میرا پروگرام ہوا. ہندو بھائیوں کا ایک بڑا مندر ہوتا ہے منگل گرہ مندر. سر صحیح ہوگا؟ اور دو مندر ہے سر بڑے منگل گرہ مندر، ایک ہے اجین میں اور ایک ہے جلگاؤں ضلع کے امنیر. منگل گرہ مندر میں میرا پروچن ہوا. یہ کیوں کہہ رہا، تم کو کیا لگ رہا کہ ہم تم مچ کرتے؟ منگل گرہ مندر میں میرا پروچن ہوا. اب وہاں پر اور بھی دھرم گرو تھے، سب نے محبت کی، امن کی، شانتی کی، ایکتا کی بات کی. اب آخر میں میرا نمبر تھا تو مفتی صاحب میں نے ایک دم سادے انداز میں کہا کہ بتاؤ، سارے ہندوؤں سے پوچھا، سارے مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ، سکھ دھرم گرو نے امن کی، ایکتا کی بات کی،
عیسائی کرسچن نے امن کی ایکتا کی بات کی، پنڈت جی نے پجاری جی نے امن کی ایکتا کی بات کی، اور مسلم ملا دھرم گرو بھی امن کی ایکتا کی بات کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے گرنتھوں کا کتابوں کا حوالہ دے کر بتایا کہ کوئی دھرم کوئی مذہب دنگے فساد لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیسی بات ہو گئی جب ہم سارے دھرم گرو امن ایکتا کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتاب جنگ جھگڑا اور دنگے فساد نہیں سکھاتی؟ پھر اس کا مطلب جو لوگ بھگوا چولا پہن کر یا میرے جیسا لباس پہن کر دنگے فساد لڑائی جھگڑے کی بات کرے تو وہ دھرم گرو نہیں ہو سکتا، وہ پاکھنڈی ہو سکتا، کیونکہ جب دھرم نفرت سکھاتے ہیں تو اگر کوئی بھگوا چولا اوڑھ کر ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرے یا کوئی میرے جیسا ڈالی ٹوپی والا ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرے تو وہ دھرم گرو نہیں ہو سکتا، وہ پاکھنڈی ہو سکتا، یا پھر کسی کا خریدا ہوا کتا ہو سکتا، کسی کا پالا ہوا کتا ہو سکتا ہے، وہ دھرم گرو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پنڈت جی، ہمارے نبی نے تو کتنی محبت امن شانتی کا پیغام دیا۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک کہا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارے پریشت نے تو یہ بھی کہا، کیا کہا؟ ہمارے پریشت نے تو یہ کہا کہ چاہے تم کتنے نمازی ہو کچھ بھی ہو، ہمارے پریشت نے یہ کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور پڑوسی کہا، پڑوسی، اب پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا، پڑوسی میں رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش، اوم جی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ارے بولو، پڑوسی میں اڈوانی جی بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی میں نفرتیں پھیلانے والے یوگی آدتیہ ناتھ جی بھی ہو سکتے ہیں، نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا دھرم کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، ہمارے پریشت یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی اگر تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صاحب پریشت نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو سکتے۔ یہ ہے آپ کا دین، ہمارا دین، ہمارا دھرم۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دیکھو ابھی ملک میں کیا ہو گیا، پرابلم بس آخری بات، ملک میں کیا ہو گیا کہ لڑائی دنگے فساد کروائے جا رہے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے کہہ دیا، ایک شعر کہہ دیا، عمیر صاحب، پریس والوں نے پوچھا کہ یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، یہ دنگے فساد کی وجہ کیا ہے، تو میں نے شعر کیا کہا دیکھو سنو، میں نے کیا کہا کہ سیاست کو لہو پینے کی لت ہے۔ جملے پر دھیان دیں، میں نے کہا کہ سیاست کو، راجنیتی کو، سیاست کو لہو یعنی خون، سیاست کو لہو پینے کی لت ہے، نہیں تو ملک میں سب خیریت ہے۔ نہیں سمجھ، یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ جو کرسی کے لالچی ہے، جو ستا کے ہوس جن میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا لگ رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو۔ اور انگریزوں نے بھی یہی کیا تھا، انگریزوں نے کیا کیا تھا عمیر صاحب، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اس ملک پر راج کرنا ہے تو ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا پڑے گا، تو ان کتوں نے کیا کیا تھا معلوم، ان کتوں نے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، راستوں پر جو مٹکے پانی پینے کے رکھے تھے ان کو بھی الگ الگ رکھا تھا، اور مٹکوں پر لکھا رہتا تھا یہ مسلم مٹکا، یہ ہندو مٹکا، یعنی ان کمینوں نے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے پینے کے پانی کے مٹکے بھی الگ الگ رکھے۔ لیکن ہمارے علماء کو جب لگا کہ نہیں، ہمارے علماء کو جب لگا کہ اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے ہم کو ایکتا کا، امن کا ماحول بنانا پڑے گا، ہندو مسلمانوں کو جوڑنا پڑے گا، تو ہسٹری گواہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے مہاتما گاندھی کو اس ملک میں اپنے فنڈ اپنے کرائے سے گھمایا اور ایکتا کا، امن کا، شانتی کا ماحول بنایا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ مٹکوں کے ذریعے سے دماغ میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ پنجاب کے ہمارے علماء نے سب سے پہلے ان مٹکوں کو توڑ دیا جو مٹکے ہندو اور مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ملاؤں نے، تاریخ گواہ ہے کہ اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء نے، ہسٹری گواہ ہے صاحب کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑک تک کوئی پیڑ کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ لگی۔
ہمارے یہاں کے ایک مشہور شاعر ہے حافظ مشتاق ساحل، انہوں نے اس کو جو شعر میں کہا کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور کی سڑک تک ہر پیڑ پر ہمارے علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی، کیونکہ انگریزوں کے پاس میں پھانسی کے پھندے اتنے نہیں تھے، ہمارے علماء کو درختوں پر لٹکایا۔ تو ہمارے مشتاق ساحل شاعر کہتے ہیں کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، حدے دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ بہت قربانیاں دی۔ اب انگریزوں کی چال تھی ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا اور راج کر، تو میں کہتا ہوں کہ وہ گورے انگریزوں کی یہی چال تھی، اور ابھی فی الحال کالے انگریز بھی یہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے گوروں کو بھگایا تھا، جملہ سننا، ہمارے باپ دادا نے گورے انگریزوں کو بھگایا تھا، اور انشاءاللہ ہم کالے انگریزوں کو بھگائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، ارے بولو، لڑائی جھگڑا دنگے فساد ہونے، ارے بولو نہیں دیں گے، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا، ارے بولو نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہندو بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون؟ دنیا میں امن پیار کے، شعر بڑا پیارا ہے کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون؟ اور ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون؟ اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ اور ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے تمہارے جیسا، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم، اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون؟ زوردار تالیاں۔ بہت اچھا۔ ہم تو ایکتا کا، امن کا، شانتی کا پیغام دے رہے ہیں، اور اب مسلمانوں کو آخری 2 منٹ میں پیغام کہ سارے مسئلوں کا حل اتحاد میں۔ کیا ہے؟ اتحاد۔ مجھے خوشی مولانا اس گاؤں میں اتحاد بہت ہے، اتفاق بہت ہے، بڑی محبت ہے ایک دوسرے میں۔ پھر بھی میں پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ ابھی ناظم صاحب جب نظامت کر رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا عبدالظاہر صاحب۔ تو مولانا عبدالظاہر صاحب نے شعر پڑھے اتحاد پر۔ او مسلمانوں، تم کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم کو تو آپس میں لڑنے کی کوئی چیز اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے۔ کیوں؟ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ اتحاد کے ساتھ اللہ کہتا ہے، یہ پیغام سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، او مسلمانوں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ او مسلمانوں، تمہاری بڑی ہوا تھی، اور آج بھی ہر ایک کو ہوا کی فکر ہے۔ سب کو بولتے نا کہ بھائی بھوپال میں آئے تو کیا بولتا آدمی؟ میری بہت ہوا ہے۔ نام کافی ہے، صرف نام پوچھ لینا، لوگ رکشہ والا پہنچا دے۔ ہوا کی ہر ایک کو فکر ہے نا۔ اللہ کہتا ہے آپس میں لڑو گے، تذہب ریحکم، ہوا اکھڑ جائے گی۔ ارے تمہاری اتنی ہوا تھی کہ تم نے 700-800 سال تک اس ملک پر حکومت کرتے ہوئے اس کو سجایا، سوارا، اور اتنا دیا ہمارے باپ دادا نے کہ آج بھی یہ حکومت کروڑوں اربوں روپئے ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی بلڈنگوں سے کھا رہی ہے۔ ہوا تھی اپنی، لیکن اپن نے باولے چالے بہت کرے۔ نہیں سمجھا؟ باولے چالے سمجھ؟ خاندیشی میں بولتے ہیں ہم لوگ باولے چالے۔ کیوں؟ بے وقوفی بہت کرے، ہوا بہت تھی، مگر کیا کرے؟ جب ہوا بن گئی تو حضرت کبوتر بازی کرنے میں لگ گئے۔ کیوں؟ ہوا بن گئی
تو حضرت تاج محل بنانے میں لگ گئے. کیوں؟ بڑی عجیب کہانی ہے. او مسلمانوں، آپس میں لڑنا مت اور ان اداروں کی حفاظت کرنا. بہت اچھے ادارے آپ کے یہاں چل رہے ہیں. مولانا دارالعلوم فاروقیہ کے تمام ذمہ داروں کو، میں تو سب کے نام نہیں جانتا ہوں، بہت بہت بدھائی دیتا ہوں، بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور مسلم تہوار کمیٹی، میں خود ہندوستان میں پہلا نام ایسا سنا میں، تہوار کمیٹی. تو میں نے بھیا یہ کہ ہر مہینے کچھ تہوار مناتے گا مسلم تہوار کمیٹی؟ تو لیکن پتا چلا کہ یہ لوگ کبھی کبھی تہوار مناتے ہیں اور اچھا مناتے ہیں، اور یہ بھی اچھا تہوار ہے. یہ بھی کیا ہے؟ آج کا پروگرام بھی بولو زور سے، اچھا تہوار ہے. تو حالات بدلیں گے. اسی شعر پر بات ختم کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو حالات، پورا مجمع بولو، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. اب دعا چھوڑ کر نہیں جانا، کیونکہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے.